حضرت کی اولاد خود ایک کرامت ہے، ایسا ان سے فیضان جاری ہوا. خلفاء، ایک اقلیم کے لیے آپ کا ایک خلیفہ کافی ہے. اور پھر آپ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا آپ کا مرض الموت، وصال، تدفین، مزار مبارک کا فیضان. ڈاکٹر صاحب قبلہ، اگر کسی نیک بندے کی اولاد نیک نکلتی ہے تو یہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. بے شک و شبہ. اور آپ کی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح فرمائی. واہ واہ، خواجہ محمد صادق سے لے کے خواجہ محمد معصوم تک، سبحان اللہ. جو آپ کے سلسلہ کے خلیفہ بنے جی، آپ کی وفات کے بعد، بالکل، جن کو قیوم ثانی بھی کہا ثانی جاتا کہا ہے. ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے خلفاء میں جو ایک لسٹ لکھی گئی وہ آپ کی عمر مبارک کے مطابق 63 افراد کی تشکیل دی کیا گئی، بات ہے، جو آپ کی عمر مبارک کے سال کے مطابق 63 بنتی. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کی موت کا وقت پہلے بتا دیتا ہے. جی، یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے. سبحان اللہ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت پڑھے نا، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے باخبر کر دیتا. مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود بتایا کہ اب میری 45 دن پہلے. جی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر جب حاضری کے لیے جاتا ہوں نا تو آپ میری حاضری قبول بھی فرماتے ہیں اور اگلی دفعہ حاضری کا اشارہ بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس دفعہ آپ نے میری حاضری تو قبول فرمائی لیکن اگلی دفعہ کی حاضری کا اشارہ نہیں دیا. سبحان اللہ. تو مجھے اس سے لگا کہ اب واپسی کا وقت آ گیا. سبحان اللہ. اور پھر جب وصال کے اثرات اور وہ دن آیا جس میں آپ کی علالت میں اضافہ ہوا، اور یہ بات ہمارے ناظرین کے ذہن میں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو بزرگان دین علیل ہو جاتے ہیں نا، جی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک سبب ہے. لوگوں کو دکھانا مطلوب و مقصود ہوتا ہے کہ اللہ والے صحت میں بھی رب کو نہیں بھولتے، علالت میں بھی رب کو نہیں بھولتے. سبحان اللہ. ان کا دنیا میں رہنا اور دنیا سے چلا جانا یہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث یہاں کوٹ کرنی لازمی سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اللہ اللہ. میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور تشریف لے جانا بھی بہتر ہے. سبحان. پوچھا حضور رہنا تو بہتر ہے، تشریف لے جانا کیسے بہتر ہے؟ فرمایا جب میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا تمہارے اعمال نامے آئیں گے، اچھے ہوں گے تو خوش ہوں گا اور اگر اس میں گناہ ہوئے تو اللہ سے تمہاری بخشش کی دعائیں کروں گا. سبحان اللہ. سبحان. تو اولیاء اللہ کا دنیا سے جانا اور اس کے بعد ان کے فیوز و برکات اور ان کی طرف سے انوار و تجلیات کا آنا اور ان کی قبر کا فیض بانٹنا، میں اس کے اوپر قرآن مجید کی نص سے بات سمجھانا چاہتا ہوں ناظرین کو. اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو ہم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائیں گے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. تو تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ برکتیں قبور انبیاء ہیں. بے شک و اور شبہ. اس میں سب سے زیادہ برکت کی حامل جو جگہ ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، جہاں سے برکتوں اور انوار و تجلیات کے خزانے پھوٹتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ نیک اور صالح زندہ ہوتا ہے تو بھی وہ برکت والا ہوتا ہے، اور جب وہ وصال کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر بھی برکت والی ہو جاتی ہے. سبحان. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بڑا معروف و مشہور واقعہ ہے کہ ان کی قبر شریف سے خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ مٹی اٹھا کے لے گئے تو حاکم وقت نے وہ ایک جنگلہ سا لگوا دیا تاکہ قبر کو کھلا نہ کر دیا جائے. تو مجدد افسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خلفاء جس جگہ پر گئے انہوں نے وہ طریقے وہاں رائج کیے جو مجدد الافسانی کی تعلیمات کے مطابق تھے. سبحان اللہ. اور ایک دنیا کا خطہ اگر ہم اصولی طور پر دیکھیں تو 7 بر اعظموں میں سے 6 بر اعظم پر مجدد الافسانی کی حکمرانی ہے. بے شک و شبہ. آپ کے خلفاء کی وجہ سے، آپ کے مریدین کی وجہ سے، آپ کی اولاد کی وجہ سے کہ آپ کا سلسلہ فیض وہاں تک پہنچا اور دنیا کے لوگوں نے فیض آپ سے پایا. اور صرف یہ نہیں کہ چند بندے بلکہ ایک جہان آپ سے فیض یاب ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کا فیض ہوتا ہے کہ ان کی بات، ان کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے. اور یہی ساری کیفیت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی. مفتی صاحب آپ دیکھیے کہ حضرت شیخ بن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ ملاحظہ فرمائیے حضرت شیخ خالد کردی جن کے توسط سے پورے عالم عرب میں اور یورپ تک میں سلسلہ اور اگر ہم بڑے صغیر پاک و ہند میں دیکھیں نا تو مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فیض یافتہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد بھی ہیں. بالکل بالکل. انہوں نے آگے پھر ایک نسل تیار کی جو ایک زمانے کو فیض یاب کر.